اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے ہجرت حبشہ اولا۔ یہ حبشہ جو ملک ہے آج کل یہ اس کو ایریٹریا کہتے ہیں، اور یہ یہاں پہ جو کالے لوگ ہوتے ہیں، بڑا غریب سا ملک ہے آج کل۔ لیکن اس دور میں چونکہ یہ ملک جو تھا یہ اس وقت عیسائی سلطنت روما کا حصہ تھا، تو یہاں کا جو والی تھا اس وقت اس کا نام نجاشی تھا۔ تو مسلمانوں جب مکہ والوں کے ظلم حد سے بڑھ گئے، جب انہوں نے مسلمان ہونے والوں کو بہت زیادہ ستایا جانے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، کہ وہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کا جو حاکم ہے بڑا انصاف والا ہے، یا وہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا۔ تو مسلمانوں نے یہ 613 عیسوی یا 9 قبل از ہجری، یعنی ہجرت سے 9 سال پہلے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پہلی ہجرت میں 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ 11 مرد اور 4 عورتیں۔ ہجرت حبشہ اولا جو تھی اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، اور ان کی بیوی حضرت رقیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی تھی۔ حضرت جعفر بن طیار یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام یہ شامل ہیں۔ اب کفار مکہ کا جواب۔ جب کفار کو پتہ چلا کہ مسلمانوں نے تو ہجرت کر لی ہے حبشہ کی طرف، تو انہوں نے ایک وفد بھیجا، بہت سارے تحفے دے کر بھیجا، اور انہوں نے نجاشی سے جا کر کہا یہ مسلمان جو ہیں انہوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، یہ آپ کے مذہب کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں۔ تو جب نجاشی کو پتہ چلا انہوں نے مسلمانوں کو بلایا، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار نے اتنی زبردست قسم کی باتیں کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم جوا کھیلتے تھے، ہم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم دھوکہ کرتے تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، انہوں نے ہمیں سچ بولنے کا کہا، انہوں نے ہمیں ایک اللہ کو ایک ماننے کا کہا، تو یہ سارے ہمارے دشمن ہو گئے۔ تو اس طرح انہوں نے زبردست تقریر کی۔ پھر کفار نے نجاشی سے کہا یہ تو آپ کے مذہب کے عیسائی کے بارے میں بھی برا بھلا کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں۔ تو اس بارے میں پوچھا، تو حضرت جعفر طیار نے قرآن کی آیات پڑھی اور یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ جب یہ بات کی تو نجاشی اپنے دربار میں کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس طرح یہ کفار جو تھے واپس آئے، مایوس ہو کر واپس آئے، لیکن کچھ عرصے بعد ایسا ہوا وہاں پہ ایک افواہ پھیلی کہ مکے والے مسلمان ہو گئے۔ تو اس طرح مسلمان دوبارہ جب مکہ پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ تو افواہ تھی، پھر کافروں نے ظلم شروع کر دیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ہجرت حبشہ ثانی، یعنی دوسری جو ہجرت مسلمانوں نے کی ہے، یہ 615 سی ای۔ اب آج کل نیٹ پہ آپ کو ایک سی ای اے ڈی کی بجائے سی ای ملتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کامن ایرا، یعنی یہودی عیسائی جتنے بھی دنیا کے اب ہیں اس کو کامن ایرا کہتے ہیں۔ آج کل اے ڈی کی بجائے سی ای لکھتے ہیں، دونوں لکھنے ٹھیک ہے۔ دوسری دفعہ 615 میں ہجرت کی، اس دفعہ 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ 83 مرد اور 18 عورتیں اس میں شامل تھیں، اور یہ زیادہ تر یہ لوگ وہاں ہی رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو بعد میں پھر یہ وہاں سے آ گئے۔ تو یہ نجاشی جو تھا اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا تو یہ مسلمان ہو گیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا۔ آگے آتا ہے جی بنی ہاشم کا معاشرتی مقاطع یا بائیکاٹ۔ یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، بہت زیادہ لوگ مسلمان ہونے لگے، تو کفار جو قریش تھے ان کے سرداروں نے مل کر کہا کہ ہم اس کا راستہ روکیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنو ہاشم خاندان تھا اس کا بائیکاٹ کر دیا، کہا ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، نہ ان کو کھانا دیا جائے گا، نہ پانی دیا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان ایک گھاٹی میں چلا گیا جس کو شعب ابی طالب کہتے ہیں۔
تو 3 سال وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان رہا، اور اس دوران پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کیا گیا۔ بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا یہ، اور 3 سال بعد یہ معاہدہ خود ہی قریش نے ختم کیا، اور وہ معاہدہ اس کو بھی دیمک کھا گئی تھی۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 سال جو تھے بڑی مشکل کے گزارے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آج ہمارا ٹاپک ہے فیصلہ ساز سیاسی ادارے، یعنی ڈیسیژن میکنگ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، یعنی کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے پالیسیاں بنانے، قانون کو لاگو کرنے والے اداروں کو کیا کہتے ہیں؟ فیصلہ ساز سیاسی ادارے یا ڈیسیژن میکنگ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن۔ عوام اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، اور وہی اسمبلیوں میں جا کر کیا کرتے ہیں؟ پالیسیاں بناتے ہیں۔ اب سیاسی عملہ جو ہوتی ہے 2 طرح کی ہے۔ ایک سے سیاسی یعنی پولیٹیکل، وہ عملہ جو ملک چلاتی ہے اور عوام کے ذریعے آتی ہے اسے سیاسی عملہ کہتے ہیں۔ ملک میں وزیر اعظم، صدر، گورنر، تمام وزیر مل کر جو عملہ بناتے ہیں اسے سیاسی عملہ کہتے ہیں۔ یہ سیاسی عملہ کبھی ایک پارٹی کی ہوتی ہے، کبھی دوسری پارٹی کی ہوتی ہے۔ ہر گورنمنٹ جو آتی ہے نا، وہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے 5 سال کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے جیسے آج کل آپ دیکھیں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے یا کوalition گورنمنٹ ہے، تو ان کے وزیر بھی ہیں، ان کا وزیر اعظم بھی، ان کے گورنر بھی ہیں۔ اس کو قانون ساز ادارہ یعنی اسے سیاسی انتظامیہ بھی کہا جاتا ہے۔ جہاں صدارتی نظام ہوتا ہے جیسے امریکہ کے اندر، تو وہاں پہ چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے صدر ہوتا ہے، یعنی سارے اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے، یہاں پہ تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم جو ہے سارے وزیروں کو مل کر ایک کیبنٹ بنتی ہے جس کو کابینہ کہتے ہیں، وزیر اعظم اس کو ہیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے غیر سیاسی عملہ۔ غیر سیاسی عملہ میں سارے بیوروکریٹس آ جاتے ہیں، آپ کے سیکٹری اور جتنے بھی بڑے بڑے افیسر ہیں، یہ سارے کے سارے سیاسی عملہ میں آتے ہیں۔ اچھا، اور یہ بڑے تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، اور یہ سیاسی عملہ انہی سے فائدہ اٹھاتی ہے، انہی کے مشوروں پہ عمل کرتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس سیکٹری داخلہ ہے، سیکٹری خارجہ ہے، سیکٹری تجارت ہے، یہ جتنے، اسی طرح سیکٹری قانون ہے، یہ سارے لوگ ان کو مشورہ، یہ پرماننٹ ہوتے ہیں، یہ چاہے جو گورنمنٹ بھی آئے یہ اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ دوسرا آتا ہے عدلیہ۔ عدلیہ کا کام ہوتا ہے لوگوں کو انصاف دینا، لیکن عدلیہ قانون سازی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ مثلا امریکہ کے اندر اگر کوئی قانون پاس ہو جائے، اگر وہ آئین سے متصادم ہے تو عدلیہ اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ پاکستان میں جوڈیشل ریویو ہوتا ہے، اور اگر قانون آئین اور بنیادی حقوق اور اسلامی قانون سے کوئی چیز متصادم ہو اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ آگے سیاسی جماعتیں اور گروہ۔ سیاسی جماعتیں اور گروہ جو ہوتے ہیں یہ عوام میں آگاہی پیدا کرتی ہیں جماعتیں، پھر دوسری جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ یہ غلط کام کر رہی ہے، یہ غلط بل پاس کر رہی ہے، ملک میں غربت بڑھ رہی ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، تو اس طرح گورنمنٹ پر پریشر پڑتا ہے، اور فیصلہ سازی میں بھی ان کا سیاسی جماعتوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی کوئی غلط قانون بن جائے، دباؤ کی وجہ سے حکومت جو ہے مجبور ہوتی ہے قانون واپس لینے پر بھی۔ اسی طرح آگے آتے ہیں میڈیا۔ آج دیکھیں یہ میڈیا جو ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے۔ آج دنیا گلوبل ولیج ہے۔ گلوبل ولیج کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا کی وجہ سے دنیا کے کسی بھی کونے میں جو واقعہ ہوتا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے۔ تو میڈیا جو ہے اس پہ ٹاک شوز ہوتے ہیں، یہ گورنمنٹ پہ تنقید کرتی ہے، گورنمنٹ کی اچھی باتوں کو سامنے لاتی ہے، اور لوگ پروگرام دیکھتے ہیں، حکومت کی پالیسیاں جو ہوتی ہیں ان کو نظر آتی ہیں، عوامی رائے یعنی پبلک اوپینین ہموار کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ میڈیا کا بہت اہم کردار ہے، اس کی وجہ سے بھی پالیسیاں بنتی ہیں۔ اور آخری بات ہے عوام۔ دیکھیں عوام جو ہے وہ اصل حکمران ہے کسی بھی ملک کے، وہی لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ کی پالیسیوں پہ تنقید بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی قانون بنتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے جو حقوق ہیں متاثر ہو رہے ہیں، احتجاج کیا جاتا ہے اپنے حق کے لیے، تو گورنمنٹ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ بل واپس لے لے۔ تو یہ، اور اسی طرح عوام حکومت پر نظر رکھتی ہے، اپنے مطالبات کے لیے آواز بھی اٹھاتی ہے، تو ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ میں نے یہ شارٹ کٹ آپ کو بتایا ہے، آپ ان پوائنٹس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج شارٹ کٹ ہم نے یعنی فیصلہ ساز سیاسی ادارے،
یہ پڑھا ہے اور اس میں یہ 7 ہم نے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے.